علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شجاع ٹی وی نیوز چینل کی خصوصی نشریات۔ پیش خدمت ہے آج کا پروگرام سب رنگ۔ السلام علیکم جی، پروگرام سب رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل اسٹوڈیو سے حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، شرکائے پروگرام ہیں، ان میں آپ جانتے ہیں انہیں، آپ پہچانتے ہیں انہیں، ملک نیاز حسین آوان اور ان کے ساتھ اظہر حسین راجپوت۔ سب سے پہلے تو ملک نیاز حسین آوان، آپ یہ فرمائیے کہ چکوال شہر میں ہیپاٹائٹس بی سی زیادہ کیوں ہے؟ کیا کازز ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اصل یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا ہیپاٹائٹس بی اور سی کی، اس کی مین جو وجہ ہے وہ پانی کی ہے کہ پانی صاف نہ ملنا ہو۔ اچھا، آپ چکوال شہر کے اندر ملک خاجگان، ملک موتی بازار، سرافہ بازار، وہاں جا کر اگر لوگوں سے پوچھیں نا کہ یہاں پر سب سے زیادہ بیماری کون سی ہے، تو میرے خیال میں ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ زیادہ ہے گی، جس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو واٹر سپلائی سکیم ہے، جو محکمہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی نگرانی بنتی ہے اور لوگوں کے گھروں تک پانی جاتا ہے، وہ اصل میں جو پائپ لانے ہیں وہ قدیمی ہو چکی ہیں، بسیدہ ہو گئی ہیں، وہ اندر سے لیک ہو گئی ہیں، اور جو گٹر ہیں، گٹر کا اور ان کا پانی مکس ہوتا ہے، جب وہ پانی مکس ہوتا ہے تو گھروں میں لوگ بچے بوڑھے جو بھی ہیں پینے والے پانی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اصل پانی کا جو مین مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کوتاہی، وہ محکمہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی ہے، دانستہ کوتاہی، جی دانستہ کوتاہی، کیونکہ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، کروڑوں روپے لگانے کے باوجود بھی لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ پانی صاف نہیں ملتا۔ ہاں، یہی بات میں بھی عرض کرنے والا تھا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرہ ہے پانی نکلا، تو یہ بہت شور سنتے ہیں کہ بڑی گرانٹس ہیں، بڑی فنڈنگ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، تو یہ خستہ حالی پھر کیوں ہے لوگوں کے لیے؟ یہ غلیظ پانی لوگوں کے لیے رہ گیا۔ اصل میں جو ہمارے ملک میں سب سے بڑی کمزوری اور کوتاہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو بیچارے پیسے دیتے ہیں ہر ضلع کو، ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر ڈویژن کو، اوپر سے گرانٹس آتی ہے، اس کے بعد جو طریقہ کار ہوتا ہے فنڈز آگے ایم پی اے کے آگے یا ایم ایل اے کے آگے آگے ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ، جس طرح چکوال میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی نگرانی جو واٹر سپلائی سکیم ہے، انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو قصبہ اوڈروال ہے، تحصیل چکوال ہے، اور جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے جہاں پر ہمارے تمام افسران بیٹھے ہیں، ان کے چند یعنی قدموں کے فاصلے پر ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ایک سکیم شروع ہوئی تھی یہ پانی کی واٹر سپلائی، لیکن حالت آپ دیکھیں کہ جس وقت اس سکیم کا سروے کیا گیا ہے، یہاں پر انہوں نے ٹیوب ویل لگانے تھے، جب ٹیوب ویل لگ گیا، خرچہ بھی ہو گیا، تو پتہ چلے کہ زمین میں پانی نہیں ہے۔ اچھا جی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت سروے کیا گیا ہے اس وقت ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس زمین میں پانی ہے یا نہیں۔ پانی کی تلاش تو پہلے ہونی چاہیے۔ تقریباً کروڑوں روپے بھی لگ چکے ہیں، وہ ابھی تک جو ہے فنکشن ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ہمارے ادارے ہیں، جس طرح پبلک ہیلتھ ہے، اس وقت جو ایس ٹی او تھا یا سب انجینئر تھا، یہ غفلت اور لاپرواہی تو ان کی ہے نا، یا جو اس وقت ایکسین صاحب تھے، جب ایک زمین میں پانی نہیں ہے تو اس کے اوپر کروڑوں روپے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جی ڈسٹرکٹ میں ایکسین ہوتا ہے نا، جس وقت زمین میں پانی نہیں ہے تو یہ جو اربوں روپے اور کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں وہ کہاں گئے، اور ابھی تک وہ واٹر سپلائی سکیم چالو ہی نہیں ہوئی اور نہ ہینڈ اوور ہوئی ہے، کتنے سال گزر چکے ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی جو مینگن گاؤں ہے ساتھ، وہاں سے انہوں نے کھو ہے اس سے پانی لیا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا جس کے لیے اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ تو ناکام ہو گیا۔ یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ سب انجینئر، ایس ڈی او جو موقع پر جاتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ جس وقت ایسٹیمیٹ بنتا ہے، ایسٹیمیٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ٹیوب ویل ہے، اس کے اوپر موٹر لگانی ہے،
اور جدھر تک انہوں نے یہ پائپ لائن لے کر جانی ہے وہاں پر واٹر ٹینک بنتے ہیں بڑے، جس میں پانی ٹیوب ویل سے جا کر وہاں پر سٹاک ہوتا ہے، اس سے آگے لوگوں کو گھروں میں وہ دیتے ہیں۔ آپ یہ کام کرتے رہے ہیں؟ میں کرتا نہیں رہا ہوں لیکن میرا تجربہ کافی ہے ماشاءاللہ۔ میلے پہ گئے ضرور ہیں؟ جی بالکل ظاہری بات ہے۔ اچھا یہ جو واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ آف جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ایگزیکٹو انجینئر ایکسین صاحب ہیں جی، تو ان کا جو نچلا سٹاف ہے ایس ڈی او صاحب ہو گئے، جی جی وہ انجینئر ہو سب گئے، انجینئر، تو ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ ان کی ذمہ داری تو یہی بنتی ہے نا کہ موقع پر جا کر پاس کھڑے ہو کر کام کروانا اور چیک کرنا کہ جو اسٹیمیٹ بنا ہے اس کے مطابق ٹھیکیدار جو ہے وہ مٹیریل استعمال کر رہا ہے، یہ تو ذمہ داری ان کی ہے نا۔ لیکن یہ جو ہمارے صاحب ہیں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ دفتر میں بیٹھ کر اپنا حصہ لیا 3% کمیشن، سب انجینئر، ایس ڈی او 3%، اور جو ایکسین صاحب ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ اپنے آفس میں کافی پیتے ہیں اور وہ بھی اپنا حصہ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی جو اعلیٰ افسران ہیں یعنی ریجنل جو ہے وہ ایسی صاحب ہوتے ہیں، ابھی اس وقت وہ راولپنڈی میں سید حسنین نقوی صاحب ہے جو ایسی ہے، اور جو پنڈی میں ایکسین ہے وہ ملک گور صاحب ہے۔ ملک گور صاحب پہلے چکوال تعینات رہے ہیں ایس ڈی او، اس کے بعد ایکسین پروموٹ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ چکوال میں بھی وہ بڑی اچھی یادیں چھوڑ کر گئے ہیں اور ابھی راولپنڈی میں تعینات ہے۔ تو اگر میں راولپنڈی کے حوالے سے یہ ذکر کرتا چلوں نا تو جو پنڈی ہے، پنڈی میں ایک سب انجینئر ہے ساجد منیر، غالباً اس کا نام ہے، وہ تقریباً 15-20 سال سے وہاں پر ہی تعینات ہے، اور اس کی صلاحیت ہے، جی ظاہری بات ہے سیاسیوں سے اس کے تعلق ہے، اور جو اس کے باس ہیں ایکسین ہو گئے، ایسی صاحب ہو گئے، یا جو چیف انجینئر ہے پنجاب لیول کے، سب اس پر مہربان ہے، تبھی 15-16 سال سے بیٹھے ہیں نا۔ حالانکہ گورنمنٹ رولز کے مطابق ایک سرکاری ملازم اپنے سیشن پہ 3 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کو کوئی وہاں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ تبدیل کرے۔ اسی طرح آپ آ جائیں گجر خان، وہاں پر ایس ڈی او صاحب ہے ظہیم، جو تقریباً 15 سال سے وہاں تعینات ہے۔ 15 سال کے دوران جتنے ان کی نگرانی ترقیاتی کام ہوئی ہے، واٹر سپلائی یا گلیاں، اگر ان کی ایک کمیٹی بنا کر تحقیقات کی جائے نا کہ ایسٹیمیٹ کے مطابق کیا بنا ہے اور انہوں نے کام کیا کروائے ہیں، اور ہر چیز ان کی کرپشن سامنے آ جائے گی۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 2-3 ماہ کے لیے وہ کوٹا گئے تھے تبدیل ہونے کے لیے، اور وہاں سے واپس آ کر پھر دوبارہ گجر خان ہی آ گئے، اسی جگہ پر۔ اس میں جو ان کا آفس ہے وہ گجر خان ہے، لیکن سب اکثر وہاں پائے نہیں جاتے۔ اکثر جو پنڈی آفس ہے اکثر صاحب کے پاس ہی وہ نظر آتے ہیں، چائے پیتے، کافی پیتے، گپ شپ لگاتے۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اچھا اظہر راجپوت صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ چکوال شہر میں یہ جو گندا پانی ہے، گندے پانی کی جو نکاسی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کس ڈپارٹمنٹ کی کمزوری؟ وہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے، مگر اس میں مزید آپ کیا خرابیاں سمجھتے ہیں کہ ہیں؟ اصل میں گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے پروجیکٹ آتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں، جب بھی کوئی حکومت چینج ہوتی ہے تو ہم نے گلیوں نالیوں پانی، صاف پانی کے علاوہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیکھا۔ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک حکومت آئی ہے، دوسری گئی ہے، ایک پروجیکٹ اس نے شروع کیا ہے تو وہ دوسری آئی ہے وہ ختم ہو گیا، پینڈنگ میں پڑا ہے۔ آج بائی پاس یہ رنگ روڈ وغیرہ یہ پہلی حکومت کے تھے، لیکن ابھی تک وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ نئی حکومت کو اس سے دلچسپی نہیں۔ آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح پانی کے حوالے سے چکوال شہر میں بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا۔ کئی دفعہ کتنے پارلیمنٹیرین اس موضوع پہ آ چکے ہیں۔ یہ اپنا بون سے آگے جو کھائی ہے، کھائی بھی وہاں پہ جناب کھائی سے پانی آئے گا، لیکن وہ سننے میں آیا، ابھی تک چکوال میں نہیں آیا۔ چکوال میں واٹر سپلائی کی یہ پوزیشن ہے، پہلے تو لوگ گھروں میں انتظار کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، بلدیہ چکوال کو فون کرتے ہیں کہ کس وقت پانی آنا ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے پانی کا، تو وہ بھی پانی پینے کے قابل تو بالکل ہے ہی نہیں۔ میں محترمہ ڈپٹی کمشنر سارا یا صاحبہ سے خصوصاً اپیل کروں گا کہ آپ چکوال میں کم از کم اپنی، آپ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، چکوال کی عوام کو آپ سے بہت امیدیں ہیں بالکل کہ آپ میرٹ پہ کام کر رہی ہیں، تو کم از کم جو ہے نا چکوال کے جتنے بھی محلے ہیں نا وہاں پر کچھ ایسی سروے ٹیم ڈالیں جو جا کے پانی لے، پانی کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرائے جائیں کہ کیا یہ پانی صحیح پہنچ رہا ہے۔ اصل چکوال میں جو مین پرابلم ہے نا، جو اظہر صاحب آپ نے ابھی بات کی ہے کہ یہاں پر ایک پہلے محکمہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی نگرانی میں ایک لیبارٹری بنی تھی، یہ جو ریلوے گراؤنڈ ہے نا
اس کے ساتھ ٹینکی بنی ہوئی ہے، جہاں پر پانی ٹیسٹ کروایا جا سکتا تھا اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی ہے دوسری بات آپ نے کی ہے ڈیمز کے حوالے سے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جو کوٹ راجہ ڈیم ہے، ایک منصوبہ تھا جو کوٹ راجہ ڈیم سے پانی آنا تھا، ساتھ اس کے نزدیک ہی واٹر بیڈز بنے تھے جو نیچے زمین سے لیک ہو گئے اور پانی جو ہے زمین میں چلا جاتا تھا۔ ادھر کی حالت یہ تھی کہ جو وہاں ٹرانسفارمر لگا ہوا تھا وہ چور اتار کر لے گئے ہیں، حالانکہ وہاں پر سیکورٹی گارڈ بھی موجود ہے، کلاس 4 کے ملازمین بھی موجود ہیں، اور ٹرانسفارمر چوری ہو گیا۔ اس کی بھی جو پیمنٹ ہوئی تھی وہ بھی بوگس ہوئی تھی۔ اس وقت راجہ صاحب تھے، فرد راجہ، ایکسین ایم سی چکوال میں، اور سب انجینئر جو ہے وہ افتخار فاضل تھا غالباً، ابھی وہ صاحب میرے خیال میں جیل میں تعینات ہے، ایس ڈی پروموٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جو ہینڈ اوور کروائی تھی نا اسکیم ہو، موقع پر مکمل ہے نہیں، پانی ہی نہیں ہے، واٹر سپلائی کے پائپ ہی نہیں ڈالیں گے تو کاغذوں میں وہ بھی مکمل ہے آج۔ اصل وجہ یہ ہے شومی قسمت کے اسکیمیں آتی ہیں، پیپر ورک میں تو A1 ہوتی ہیں، فیلڈ میں ان کا نام نشان۔ مطلب یہ ہوا کہ سب کے سب ایک ہی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے ہیں۔ اصل یہی وجہ۔ اور دوسرا آپ جائیں نا، یہ جو تترال روڈ پر ٹینک بنی ہوئی ہے، یا آپ کو راجہ ڈیم جائیں یا کھوکر زیر ڈیم ہے، بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کھوکر زیر گیا تھا تو وہاں پر جدھر پانی سٹاک ہوتا ہے نا، جو بڑے بڑے خوہ بنے ہوئے ہیں ان میں بلیاں ہوئی تھی۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، فلٹریشن پلانٹ بھی میں نے وہاں دیکھے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کیاری بنی ہوئی ہے، اس میں پھٹکڑی جو ہے اتنی انہوں نے وہ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے یہ لوگوں کو پانی صاف کر کے دیتے ہیں، اور جو بھی لوگ پانی پی رہے ہیں اسی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ٹینک ہے اس میں بلے کتے ہر چیز اندر پڑی ہے۔ حاشا وکلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا جو صاحب تکرال والوں کو پانی صاف مل رہا ہے؟ تترال میں ہر گھر میں بور ہے، زیادہ تر کنویں ہیں، پہلے جو ہے واٹر سپلائی تو بڑے عرصے سے بند پڑی، سیلف اپورٹڈ ہے وہ۔ شکوال سٹی میں بھی پانی کی ٹینکیاں آتی ہیں، لوگ جا کے مہنگے داموں پانی پینے کا خریدتے ہیں، اور جو پانی جو واٹر سپلائی کا آتا ہے نا تو وہ گھر میں برتن دھونے کے لیے اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ بھی پانی اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اس پانی سے نہا نہیں سکتا، آپ اس کو دیکھیں نا فزیکلی، اسی لیے کہا ہے کہ اس کے اندر مضر صحت ہے، وہ بہت زیادہ مضر صحت ہے۔ سب سے زیادہ بنیادی وجہ پانی ہے، گردوں کے لوگوں کو مسائل ہیں، مسانے میں پتھری آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بنیادی وجہ پانی ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جا کے چیک کریں نا، سب سے زیادہ کیسز جو ہے نا وہ گردے میں پتھری، مسانے میں پتھری، اس گندے پانی کی وجہ سے، گندے پانی کی وجہ سے، اصل سب گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے۔ دیکھیں نا یہ انسانی جو ہے نا مطلب ہے سہولیات میں سب سے بنیادی سہولت ہے پانی، کہ صاف پانی پینے کو ملے۔ اس میں اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں چکوال سٹی میں، لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ صفر کا صفر ہے۔ پانی کدھر گئے ہیں، کون لے گیا ہے، اپنے بہتی گنگا میں سارے سب، کئی افسران آئے، کئی چلے گئے، لیکن وہ ایک پروجیکٹ آتا ہے، اس کا ٹینڈر شو ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پتہ نہیں ہوتا پیپر ورک میں کتنے پرسنٹیج کدھر جاتا ہے، وہ سب جس طرح ایکسین صاحب ہو گئے، سب انجینئر ہو گئے، ایس ٹی ہو گیا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ محکمہ ہے۔ جو ٹھیکیدار ہے نا، ٹھیکیدار وہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ ایکسین صاحب ہے، انہوں نے بھی 3% لینا ہے، ایس ڈی او ہے اس نے بھی 3% لینا ہے، سب انجینئر نے بھی، اور جو ٹھیکیدار ہے وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مٹیریل جو اسٹیمیٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کام کرے تو اسے اپنی جیب سے پیسے ڈالنے پڑتے ہیں۔ اس کو اتنے پیسے ملتے نہیں جتنے ملتے ہیں، وہی مٹیریل ڈالتا ہے۔ جو کوالٹی ہے، کوالٹی کے حوالے سے مطلب ہے جو معیار ہے نا، مطلب ہے گورنمنٹ کی طرف سے لاگو ہیں، ایک پروجیکٹ آتا ہے اس میں کوالٹی آتی ہے، جس طرح مطلب ہے یہ روڈ بنتے ہیں جس طرح، اس حوالے سے بھی زیادہ معلومات۔ اس میں جو بجری ہوتی ہے نا وہ مرگلہ کی ہوتی ہے، اپروو جو اسٹیمیٹ میں لکھی ہوتی ہے، وہ کالی کالی آپ نے اکثر دیکھی ہوگی، اور اس میں جو ریت ہے وہ لانس پور کی ہے، لیکن یہاں پر تو جو سب مٹیریل استعمال ہو رہا ہے سارا لوکل ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب ہیں، میری ان سے استدعا ہے کہ آپ چکوال اور پنڈی بلکہ پورا پنڈی ڈوین جو ہے، اس میں جو ہمارے ادارے ہیں جو بھی ہیں ان میں جتنے ملازمین کام کر رہے ہیں، ایکسین، سب انجینئر، ایس ٹی او، ان کی ایک لمٹ چیک کریں کہ کتنے سالوں سے یہاں پر تعینات ہیں اور ابھی ان کا کتنا ٹائم اور ادھر رہنا ہے، انہوں نے یہ بھی ان سے
پوچھ لیں کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہاں سے جانا ہے نا, کوئی ان کو تبدیل تو کر نہیں سکتا. اگر یہ جو جس طرح میں نے ذکر کیا ہے گجر خان کا ایس ڈی او ضعیم ہو اور راول پنڈی سب انجینئر ساجد منیر صاحب, یہ 15-20 سال سے وہاں پر تعینات ہیں اور انہوں نے جتنی کرپشن کی ہے ایک تو وہ بھی آپ سامنے لائیں, ایک اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے کر اور ان کو تبدیل کریں تاکہ جو نیا بندہ آئے وہ کم از کم گورنمنٹ کا کام صحیح کرے اور اپنی جو ذمہ داری ہے ایسے طریقے سے نبھائے. بہت خیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے مزاجن ارریسپانسبل غیر ذمہ دار لوگ اصل بات اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں لیتے ہیں, الاؤنسز لیتے ہیں, ٹی اے لیتے ہیں اور کیا کیا سرکاری مراعات لیتے ہیں, پھر بھی اس کے باوجود ہمیں خوف خدا آڑے نہیں آتا. ہم ڈپٹی کمشنر چکوال میڈم سارہ حیات صاحبہ سے یہ گزارش کریں گے اس پروگرام کے حوالے سے کہ میڈم آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, آپ ڈپارٹمنٹس پہ سرپرائز وزٹ کرتی ہیں اور ان کو چیک کرتی ہیں, اور ہم یہ گزارش کریں گے میڈم ڈپٹی کمشنر چکوال سے چکوال واٹر سپلائی والوں کو بھی لگام ڈالیں اور ان کو چیک کریں. ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں جو شرکائے گفتگو ہیں ملک نیاز حسین آوان صاحب آپ کا, اظہر راجپوت آپ کا, ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے پروگرام پہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ یہ پروگرام سب رنگ کا وقت اب ختم ہوا. اپنے میزبان انیس چودھری کو شجاع نیوز چینل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ٹو یو.